بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر جو کہ حمد سے متعلق تھا وہ پڑھا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ آپ کے اس نظم کو پڑھنے کے لیے شاعر نے نظم کا مطلب پوچھا تھا۔ نظم ایسی شعر و شاعری ہے جس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو لڑی میں پرونا۔ تو حمد میں ہم نے خدا تعالیٰ کی صفات کو لڑی میں پرویا ہے۔ کل ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی بتائے تھے تشریح کے ساتھ۔ آج ہم حمد کے الفاظ معنی، الفاظ جملے، املا کے الفاظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ حمد، حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف۔ خالق، تخلیق کرنے والا۔ رازق، رزق دینے والا۔ عرش، آسماں، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ ای او آں، الف یہ نگنا ای، واو ای و آں، الف مدہ نگنا ای او آں، یہاں اور وہاں۔ فانی، ختم ہونے والی۔ مشتقاقی، مٹھی بھر مٹی، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مٹی سے بنایا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اے انسان، تمہیں کس چیز کا غرور ہے؟ تم تو مٹی سے بنے ہوئے ہو، تو پھر غرور کس چیز کا؟ تو یہاں پہ یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ مشتقاقی مطلب مٹھی بھر انسان، مٹی سے بنا ہوا انسان۔ سوال نمبر 2، الفاظ جملے۔ خالق، اللہ ہی خالق جہاں ہے، یا اللہ ہی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ توصیف کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتقاقی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ایک مٹی سے بنا ہوا انسان کیا لکھ سکتا ہے۔ فانی، یہ دنیا فانی ہے۔ فانی مطلب ختم ہو جانے والی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں رہنی، یہ دنیا ایک نہ ایک دن مٹ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اور روز محشر کے دن تمام لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوں گے، اور اپنا حساب کتاب جو ہے وہ مالا اعمال اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دنیا فانی ہے۔ عرش مطلب آسمان۔ فرش اور عرش بری اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشتقاقی کا مطلب مٹھی بھر مٹی ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 3، املا کے الفاظ ہیں۔ رازق، حاکم، بحر و بر، خالق، خشکوتر، عرش بری، معبود، ماسوا، انس و جاں، ای و آں، مشتقاقی، فانی۔ تو یہ جو ہمارے پاس 12 الفاظ ہیں، یہ مشکل الفاظ کے طور پر املا کی صورت میں کروائے جائیں گے۔ آپ نے کاپی پر الفاظ معنی، الفاظ جملے اور املا کے الفاظ لکھنے ہیں۔ حمد سے متعلق کوئی بھی ٹائٹل پیج بنانا ہے، یعنی کہ 2 مصرعے حمد کے لکھنے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت نیچے درخت بنا کے کاپی پہ اچھی سی خوبصورت سی کوئی سینری بنا کے اپنی اسی کتاب کی حمد کے 2 مصرعے یعنی کہ 2 لائنیں لکھ کر ایک پیج ریڈی کرنا ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہاں پہ سبق نمبر 1 حمد شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پیج پہ آپ مارجن لائن لگائیں گے، یعنی کہ حاشیہ لگائیں گے سائڈ پہ، اچھے طریقے سے تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ لکھنے کے بعد جماعت کا کام لکھیں گے یا گھر کا کام لکھیں گے، اور سبق عنوان سبق نمبر 1 حمد،
اور حمد کے آگے جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ نظم ہے، تو نظم آپ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ الفاظ معنی لکھیں، الفاظ جملے لکھیں اور املا کے الفاظ لکھیں۔ یہ تینوں کام آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے اور ان کو یاد کر کے اپنے والدین کو سنائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔